يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی آج ہم دوسرے پارے کے 11ویں رکوع کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور اس کو ترجمے یعنی ڈائریکٹ ترجمے اور گرامر سے جاننے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں دوستو، لہٰذا دعا کریں ہم سب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر لکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سٹینڈرڈ جو اللہ نے بنا دیا وہ ہے ہی دو کا ہے، یا تو تم قرآن کو سمجھا رہے ہو یا تم سمجھ رہے ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی تمہارا رول نہیں ہے تو وی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اسأل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اصل کا مطلب پوچھنا، یا وہ کا آپ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کے بارے میں، اور اس کے اندر کیا پوچھتے ہیں؟ قتال فیہ، کہ کیا اس کے اندر جنگ و جدل وغیرہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان کے اندر جنگ و جدل، فیہ ان کے اندر، کبیر بڑا گناہ ہے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ آپ یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا ایک جگہ لشکر کشی کے لیے۔ اب جب لشکر کشی ہوئی تو وہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا، جمادی الثانی جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہونا تھا رجب۔ اب چاند نظر آ چکا ہوا تھا، یعنی اس کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، لیکن مسلمان کیونکہ سفر میں تھے ان کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ لہٰذا جب وہ کفار کی جماعت جس کی سربراہی ابن الحضرمی کر رہا تھا، وہ جب سامنے آئی تو مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور قتل وغیرہ ان کو کیا، کچھ کو اپنا غلام بنا لیا اور مال غنیمت سمیٹا، جس کے اوپر ان لوگوں نے کہا ویسے تو تم ہر بات کو کہتے ہو ہم اللہ کی طرف سے دی گئی ہر بات کو فالو کرتے ہیں، تو اس بات کو کیوں فالو نہیں کیا؟ جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے، قتل و غارت، جہاد ان مہینوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو کر ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم بھی دیکھو کیا کرتے جا رہے ہو۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، صد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کے رستوں سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کی طرف جانے سے منع کرنا۔ حدیبیہ کے اوپر جیسے آپ کو پتہ انہوں نے روک دیا تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِخْرَاجُ، اور نکالنا، اہلہی، وہاں کے رہنے والوں کو، منہ، اس میں سے، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ، اور فتنہ پھیلانا، اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، زال کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ولا یزالون، یہ نہیں رکیں گے، یقاتلونکم، تم سے لڑنا، حتیٰ، جب تک کہ، یردوکم، تمہیں پلٹا نہ دے، کم تمہیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو، استطاعت ہمارے اردو میں ہے، اگر ان کے بس میں ہو تو یہ تب تک تم سے لڑتے رہیں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں پلٹ نہ جاؤ۔ اور وارننگ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو بھی مرتد ہوا، منکم، تم میں سے، ان دینہی، اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مر جاتا ہے، وہو کافر، وہ کافر ہوگا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور
ضائع ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے. حبتت کا مطلب غارت ہو جانا. کیا اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. وَأُولَئِکَ، اور وہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک، یہی ہیں وہ، یرجون، جو امیدوار ہیں، جو رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی طرف. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر، کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں. والمیسر، اور کس کے بارے میں؟ جوئے بازی کے بارے میں. قل فیہما، ہما یہ دیکھیں، فی میں، ہما ان دونوں کے اندر، اثم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع اور منافع بھی ہے، للناس کن کے لیے. وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کے اندر گناہ اکبر ہے، بڑا ہے، زیادہ ہے، من نفعہما، ان میں فائدے کی بنسبت. اب دوستو اس کا ذرا سن لیجئے گا اس کی تھوڑی روایت، کہ اس وقت مسلمان یہ دعا کرتے تھے کہ شراب کے بارے میں حرمت نازل ہو. اس میں حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ دعا کی تھی. تو یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کو بلوایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی. لیکن حضرت عمر نے پھر بھی یہی دعا کی، خدایا اسے ہمارے لیے اور زیادہ واضح بیان فرما. اس پر سورہ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا یہ نازل ہوئی. تو ہر وقت پکارا جانے لگا کہ جو لوگ نشے میں ہیں وہ نماز کے قریب نہ آئیں. اور حضرت عمر کو بلایا گیا کہ یہ دیکھو پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو پھر آپ نے وہی دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے اور واضح کر دے. تو اس کے اوپر سورہ مائدہ کے اندر انما الخمر یہ والی آیت نازل ہوئی. فہل انتم منتہون. تو پھر حضرت عمر بے اختیار اونچی اونچی بول پڑے، انتہینا، ہم نے بس کر دیا، انتہینا، ہم رک گئے، ہم رک گئے. تو دوستو یہ جو آیت ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں مختلف جگہوں کے اوپر ان کو نازل کر کے بالآخر شراب اور جوئے کی حرمت قائم کر دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہو جو فالتو ہے وہ خرچ کریں. کیونکہ بعض اوقات صحابی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا خرچ کریں، تو آپ ان کو پہلے ترغیب دلواتے تھے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو، یہ نہ ہو کہ سارا باہر بانٹ دو اور وہ بیچارے بیٹھے رہیں. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، کیا؟ الآیات، نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم فکر کرو، تم سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرو. فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے ان کی بہتر پرورش، ان کی خیر خواہی، اچھے طریقے سے خیر، اچھے طریقے سے، لہم ان کے لیے، ان کی پرورش کرو بہتر انداز میں، ان کی خیر خواہی کرو بہتر انداز میں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم مکس کرتے ہو، تا تم، ہم وہ، خلط کا مطلب ہوتا ہے گڈمٹ کرنا، مکس کرنا. اگر تم مکس کرتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیوں کا مال. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون بد نیت والا ہے، من المصلح، اور کون اچھی نیت والا ہے. اس کے بارے میں ذرا سن لیجئے
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ لا تقربو مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. سورہ انعام کے اندر یہ تھا، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر جو بہتر طریقہ ہے. اور ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور جو یتیموں کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹوں میں بھرتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے. اب ہوا کیا اس کے ساتھ کہ لوگوں نے جو یتیموں کو دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کو پال پوس رہے تھے، ان کے مال کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا. اب ان کا مال، ان کا کھانا، ان کا کوئی بھی چیز پڑا رہتا تھا، خراب ہو جاتا تھا بعض اوقات، لیکن مسلمان اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے. لیکن ایک ہی جگہ کے اوپر پکنا اور ایک ہی جگہ کے اوپر دو چیزوں کا پکنا یہ مسائل پیدا کر رہا تھا، جس کے لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پھر ان کے لیے یہ آیت اتری کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو مکس اپ کر لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیوں کی چیزیں، واللہ یعلم، اللہ بہت بہتر جانتا ہے کن کے بارے میں، المفسدہ، بدنیت لوگوں کے بارے میں، من المصلح، اور نیک نیتوں کے بارے میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَأَنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے. یعنی یہ ایک سہولت تھی جو مل گئی تھی مسلمانوں کو. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غلبے والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم نکاح مت کرو مشرکہ عورت کے ساتھ، حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور جو اما کہتے ہیں لونڈی کو، یعنی ایماندار مومنہ، ایماندار لونڈی، خیر من مشرکہ، وہ بہتر ہے کس سے، مشرکہ سے، مشرکہ عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو، یعنی مشرکہ عورت. وَلَا تُنْكِحُوا، اور تم نکاح مت کرو. اب یہ عورتوں کو حکم ہے کن کے ساتھ، المشرکین، مشرک مردوں کے ساتھ، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. والعبد مؤمن، اور ایک غلام مرد، مومن غلام مرد بہتر ہے، خیر من مشرکن، کس سے، ایک مشرک مرد سے. ولو اعجبکم، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو. بات یہ ہے دوستو کہ آج تو ہو سکتا ہے اٹریکشن بہت زیادہ ہو، ہم اس طرح سے کر لیں جس طرح سے ہمارا دل چاہ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں اس سے آگے نسل بھی چلنی ہوتی ہے، تو وہ نسل کدھر جائے گی. اللہ اسی کو مد نظر رکھ کر ان کو یہ حکم دے رہے ہیں. اولئک یدعون الی النار، اور یہ لوگ یعنی مشرک لوگ تمہیں کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں، الی النار، جہنم کی طرف. ایک گھر کے اندر رہ کر کتنی دیر کوئی اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو بچا سکتا ہے ڈبل سٹینڈرڈ سے. واللہ یدعو، اللہ تمہیں بلاتا ہے، وہ بلاتا ہے کس کی طرف، الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور وہ روشن کرتا ہے تمہارے پاس آیتیں، کن کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي